دوستو، ریئل ہسٹری کے ٹاپک پر بننے والے سبھی ٹی وی سیریلز میں جتنی شہرت ارطغرل غازی سیریل کو ملی ہے، شاید ہی کسی دوسرے سیریل کو اس سے پہلے ملی ہوگی۔ ایک بہت لمبے وقت تک پوری دنیا کے لوگوں پر اسے دیکھنے کا جنون سوار رہا، کیونکہ ارطغرل غازی جتنا ہٹ خود اپنے ملک ترکی میں ہوا، اس سے کہیں زیادہ ہٹ وہ باہر دوسرے ملکوں میں ہوا، اور اسی سیریل کی وجہ سے ہی زیادہ تر لوگوں نے سلطنت عثمانیہ کی ہسٹری میں بھی دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ اور شاید یہی وجہ رہی تھی کہ جب ترکی نے ارطغرل غازی سیریل کے بعد ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی پر سیریل بنانے کا فیصلہ کیا، تو وہ سیریل بھی سپر ڈپر ہٹ رہا۔ نہ صرف عثمان غازی پر بلکہ سلطنت عثمانیہ کے جتنے بھی دوسرے سلطانوں پر سیریل بنایا گیا، وہ سارے ہی سیریلز ہٹ ثابت ہوئے۔ لیکن دوستو، اس وقت ترکی کا وہ سیریل کہ جو دھیرے دھیرے ارطغرل غازی کی طرح ہی مشہور ہوتا جا رہا ہے، وہ ہے یونس ایمرے۔ یونس ایمرے بھی بالکل ارطغرل غازی کی طرح ہی خود ترکی ملک میں تو ہٹ ثابت ہوا ہی، ساتھ ہی ساتھ اسے دنیا بھر کے بہت سارے ملکوں میں بھی ڈب کر کے بڑے شوق کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے۔ اور دوستو، حیرانی کی بات یہ ہے کہ یونس ایمرے نام کا یہ سیریل جس انسان کی زندگی پر بنایا گیا ہے، اس انسان کا سلطنت عثمانیہ سے کوئی رشتہ نہیں تھا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب یونس ایمرے نام کے اس انسان کا سلطنت عثمانیہ سے کوئی بھی رشتہ نہیں تھا، تو آخر ان کے اوپر سیریل کیوں بنایا گیا ہے؟ آخر اسلامک ہسٹری میں اس انسان کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں حاصل ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی زندگی پر بننے والے سیریل کو پوری دنیا کے لوگ اتنے زیادہ شوق سے دیکھ رہے ہیں؟ آخر یہ انسان کون تھا، کہاں سے تھا، کیسا تھا، اور آخر اس انسان نے ایسا کیا کر دیا تھا کہ جس کی وجہ سے دنیا کے بہت سارے لوگ آج تک اس انسان کو اپنا ہیرو مانتے ہیں؟ یہی ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ دوستو، پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے چینل کی کئی ویڈیوز کے کومنٹس باکس میں بھی بار بار یہی سوال آ رہا تھا کہ یونس ایمرے کی زندگی پر بھی ایک شارٹ ویڈیو بنائی جائے، جس کے ذریعے سے آپ تک یونس ایمرے کی زندگی سے جڑی موٹی موٹی انفارمیشن پہنچائی جا سکے۔ تو اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یونس ایمرے کی زندگی سے جڑی بہت ضروری باتیں بتانے والے ہیں۔ دوستو، بات چاہے ہمارے دیش بھارت کی ہو رہی ہو یا پھر دنیا کے کسی بھی حصے کی، لیکن جب بھی آپ ہسٹری میں یہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اتنے کم وقت میں اسلام کے اتنی تیزی کے ساتھ پھیلنے کا راز کیا تھا، تو آپ کو ویسے تو بہت سارے جواب ملیں گے، لیکن جو سب سے پہلا جواب ملے گا وہ شاید صوفیزم کا ہوگا۔ یعنی اسلام کے اتنے کم وقت میں اتنی تیزی کے ساتھ پھیلنے کی بہت ساری وجہوں میں سے ایک بڑی وجہ صوفیہ بھی تھے، جن کو ہم میں سے بہت سارے لوگ ولی یا پھر بزرگ کہہ کر بھی بلاتے ہیں۔ پوری دنیا کی طرح ہی ہمارے دیش بھارت میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے بہت سارے بزرگ یعنی صوفیہ جنم لیتے رہے، جن میں حضرت معین الدین چشتی اجمیری، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جیسے بزرگوں کے نام سر فہرست ہیں۔ ان لوگوں کی پاک اور نیک زندگی اتنی زیادہ خوبصورت ہوا کرتی تھی کہ جو بھی ان کے پاس ایک بار آ کر بیٹھ جایا کرتا تھا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا ہی ہو جایا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دن بدن ان کا گروپ حد سے زیادہ بڑا ہوتا جاتا تھا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہی ان کی زندگی کا اکلوتا مقصد ہوا کرتا تھا۔ تو دوستو، جس یونس ایمرے کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، وہ یونس ایمرے بھی کوئی بڑے بادشاہ یا پھر سپہ سالار نہیں، بلکہ ایک صوفی ہی تھے۔ ایک ایسے صوفی کہ جنہوں نے اپنی پوری ہی زندگی لوگوں کو محبت کا درس دینے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے میں ہی گزار دی تھی۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، دلچسپ بات یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے عثمان غازی کے والد یعنی ارطغرل غازی اور یونس ایمرے کا ایک ہی دور تھا۔ یعنی جس دور میں ارطغرل غازی کی پیدائش ہوئی تھی، اسی دور میں ہی یونس ایمرے کی بھی پیدائش ہوئی تھی۔ دوستو، کیونکہ یہ وہ دور تھا کہ جب سبھی مسلم سلطنتیں کمزور پڑ چکی تھیں، اور پوری مسلم دنیا کو جہاں ایک طرف منگولوں کا خطرہ منڈرا رہا تھا، تو وہیں دوسری طرف تمام صلیبی قوتیں بھی مسلمانوں کو کچل ڈالنے کا پورا ارادہ کر چکی تھی۔ ایسے مشکل بھرے حالات میں جہاں ایک طرف ارطغرل غازی اپنی تلوار کے ذریعے سے ایک مضبوط اور مستحکم مسلم سلطنت کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو وہیں دوسری طرف یونس ایمرے بھی اناطولیہ یعنی آج کے ترکی کے علاقے میں ہی اپنی محبت سے بھری شاعری کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے رہے تھے۔ دوستو، یونس ایمرے 1338 میں اناطولیہ یعنی آج کے ترکی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔
یونس ایمرے کا بچپن بہت زیادہ غریبی اور مشکل میں گزرا تھا، کیونکہ ان کے والد یعنی فادر ایک کسان تھے، اور جب وہ پیدا ہوئے تھے اسی سال ان کے علاقے میں سوکھا پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے گھر میں 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی لالے پڑ گئے تھے۔ لیکن غریبی کے باوجود بھی یونس ایمرے نے کبھی ہمت نہیں ہاری، اور وہ حد سے زیادہ محنت سے پڑھائی کیا کرتے تھے۔ ان کی ہمیشہ سے ہی یہی خواہش رہا کرتی تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر ایک نہ ایک دن ایسی نوکری ضرور حاصل کر لیں گے کہ جس کے ذریعے سے ان کے گھر کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور ان کے ماں باپ بھی بڑی خوشی کے ساتھ رہنے لگیں گے۔ آخرکار بڑی محنت اور بڑے لمبے وقت کے بعد یونس ایمرے اپنی اس بڑی خواہش کو پورا کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے، اور یونس ایمرے کو ایک اچھی سیلری والی سرکاری نوکری مل گئی۔ یونس ایمرے کو ایک بڑے شہر کا قاضی بنایا گیا تھا، یعنی آسان لفظوں میں اگر آپ کو بتائیں تو یونس ایمرے کو جج بنایا گیا تھا۔ یہ یونس ایمرے کی زندگی کے وہ دن تھے کہ جب یونس ایمرے کو شاعری اور صوفیہ کی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، بلکہ وہ تو شاعری سے نفرت کیا کرتے تھے اور اپنی زندگی میں مست رہا کرتے تھے۔ لیکن پھر اچانک سے ایک دن ان کی ملاقات ایک صوفی بزرگ تاپتوک سے ہوئی، جو کسی جرم کی وجہ سے شہر کے قاضی یعنی یونس ایمرے کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ یونس ایمرے صوفی بزرگ تاپتوک سے مل کر بہت زیادہ متاثر یعنی انسپائر ہوئے۔ اب کیونکہ صوفی بزرگ تاپتوک کے اوپر مقدمہ چل رہا تھا، اسی لیے اس مقدمے کی وجہ سے یونس ایمرے کی اکثر صوفی بزرگ تاپتوک سے ملاقات ہوا کرتی تھی۔ ان ملاقاتوں کا یونس ایمرے کے اوپر ایسا اثر ہوا کہ یونس ایمرے نے اپنے قاضی کے پد سے استعفیٰ دے کر صوفی بزرگ تاپتوک کی شاگردی اختیار کر لی، یعنی وہ ان بزرگ کے اسٹوڈنٹ بن گئے۔ بس یہی وہ وقت تھا کہ جب ایک عالی شان زندگی جینے والے یونس ایمرے اپنی ساری شان و شوکت کو چھوڑ کر ایک سادہ مزاج بزرگ اور صوفی بن گئے تھے۔ صوفی بزرگ تاپتوک نے اپنے نئے شاگرد یونس ایمرے کا امتحان لینے کے لیے ان سے بہت سارے مشکل کام کروائے۔ یونس ایمرے اپنے شیخ تاپتوک کے لیے نہ صرف جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کر لایا کرتے تھے، بلکہ گاؤں گاؤں جا کر گلی گلی صدائیں بھی لگایا کرتے تھے۔ کسی دور میں شاعری سے نفرت کرنے والے یونس ایمرے اب دھیرے دھیرے بہت بڑے شاعر بھی بن چکے تھے۔ یونس ایمرے اپنے دور کے کتنے بڑے شاعر تھے، اس بات کا اندازہ صرف آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یونس ایمرے کو رومی ثانی یعنی دوسرا رومی بھی کہا جاتا ہے۔ حالانکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی صوفیہ کی دنیا کے سب سے بڑے شاعر مانے جاتے ہیں۔ دوستو، بھلے ہی یونس ایمرے کو افغانستان، پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش جیسے ملکوں کے مسلمان کم ہی جانتے ہوں، لیکن پورے یورپ اور مڈل ایسٹ ایشیا میں رہنے والے سارے مسلمان آج بھی انہیں اپنا ہیرو مانتے ہیں۔ ان کی شہرت کا اندازہ صرف آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آج بھی ترکی دیش میں ان کے بہت سارے اسٹیچو موجود ہیں۔ نہ صرف اسٹیچو بلکہ وہاں کی کرنسی پر بھی ان کی تصویر چھاپی جاتی ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔